26واں پارہ ہے سورۃ الحجرات، آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اسلامی معاشرے میں ترقی اور ہر قسم کے شرور اور فسادات سے بچنے کے لیے ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے، حضرت آدم اور بی بی حوا، یہ تمہاری اصل، اس لیے ہم نے تمہیں آگے تقسیم کیا شعوبا و قبائل، قبیلوں کے اندر، شعوب کے اندر۔ شعوب شعب کی جمع ہے، یہ بڑے قبیلے کو کہتے ہیں، اور قبیلہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ تو قبائل جمع ہے قبیلہ کی اور شعوب جمع ہے شعب کی۔ تو شعب بہت بڑا قبیلہ، ایک بہت بڑا گروہ، اور قبیلہ اس سے چھوٹے درجے کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے تمہیں چھوٹے اور بڑے قبیلوں کے اندر تقسیم کیا، لیکن یہ تقسیم کرنا صرف اور صرف اس واسطے ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ جو نظریہ ہے قرآن کا کہ انسان کو اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، تو حقیقت میں یہ رد ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی انسان پہلے بندر تھا، جیسے ڈارون کا ایک نظریہ ہے، اور بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا ہے۔ انسان کو اللہ نے انسان ہی بنایا ہوا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ نے معاشرے میں انسانیت کو ایک سوچ دیا ہوا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اس لیے وہ معاشرہ جس میں انسانیت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصہ برہمن قرار دے کے سب سے زیادہ معزز قرار دیا جاتا ہے، اور ایک حصہ کو شودر قرار دے کر سب سے زیادہ بیوقوف اور ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہندو مت کے اندر ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں، انسان کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے الناس من جہت التمثال اکفاء، انسانیت اپنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے برابر ہے۔ ابوہم آدم والام حوا، سب کا ابو حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب کی امی بی بی حوا ہے۔ فَإِن يَكُنْ لَهُم مِّنْ أَصْلِهِمْ شَرَفٌ يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالطِّينُ وَالْمَاءُ، اگر انسان اپنی اصل کے اعتبار سے کوئی شرافت سمجھتا ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کرنا چاہتا ہے، تو اصل کیا ہے؟ مٹی اور پانی ہے۔ انسان کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بی بی حوا بنایا، اور پھر اسی کو اللہ جل شانہ نے آگے چلا کے ان سے نسل انسانیت کو چلایا۔ هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں بنایا ایک ہی نفس سے۔ اس لیے معاشرے کے اندر یہ سوچ کہ میں بڑا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں اچھا ہوں، یہ ماقبل جتنی بھی چیزوں سے ممانعت آئی ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائے، معاشرے کے اندر کسی کے اندر عیب تلاش نہ کرے، معاشرے کے اندر کسی پر بدگمائی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی تذلیل نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے مٹی کے بنائے گئے انسان ہیں، اور سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔
اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاندانی حوالے سے اتنا ضرور بیان فرمایا کہ تعلموا من انصابکم، اپنے حسب اور نسب کو سیکھ لیا کرو، پہچان لیا کرو، جان لیا کرو۔ تصلون بہ ارحامکم، اور فرمایا کہ اتنا سیکھو ما تصلون بہ، جس کے ذریعے تم جوڑ سکتے ہو اپنے رشتوں کو۔ حسب اور نسب کا پہچان ضروری ہے، لیکن حسب اور نسب کا جو پہچان ہے وہ صرف اس واسطے ہے کہ بندہ اس کے ذریعے اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھے، بندے کے ذمے حقوق بنتے ہیں۔ ایک قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، اگر آپ کے ساتھ میراث میں حقدار بنتا ہے تو آپ کم از کم اس کو اپنا حق دے سکیں۔ جب آپ کو اپنے خاندان کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کس کو میراث میں حقدار قرار دے کر اس کو میراث دیں گے؟ اور جب دوسرے کا حق نہیں دیں گے تو پھر ساری زندگی حرام میں گزارو گے۔ اور اگر دور کا رشتہ دار اس کے ساتھ اخلاقی رویہ قائم کر کے وہ بیمار اس کی بیمار پرسی کر لے، وہ غریب اور نادار اس کو ضرورت ہے اس کے ساتھ تعاون کر لے، اگر وہ کسی غم میں مبتلا ہے اس کے دکھ درد میں حصہ لے کے اس کا سہارا بن جائے، اور وہ کسی خوشی میں مبتلا ہے تو اس کی خوشی میں اس کے ساتھ شرکت کر کے اس کی خوشی کو دوبالا کر دے۔ یہ ہے خاندانی حقوق انسان کے ذمے جو شریعت نے بتلا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خاندان کے حوالے سے، نسب اور نسل کے حوالے سے، رنگ اور زبان کے حوالے سے، ملک اور قوم کے حوالے سے ایک دوسرے پر فخر کر لینا، میں اعلیٰ یہ کم درجے کا، میں سب کچھ یہ کچھ نہیں، یہ شریعت کے اندر کوئی مزاج نہیں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یفخر بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی شخص کسی پر کسی قسم کا کوئی فخر نہ کرے۔ اور یہ کیوں بیان فرمایا؟ فرمایا کہ کلکم بنو آدم، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو، وخلق اللہ آدم من تراب، اور اللہ جل شان نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اور آگے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو جو صرف حسب اور نسب اور خاندان کے حوالے سے دوسرے پر فوقیت رکھنا چاہتے اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ہے اور تم کچھ نہیں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ، جو لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہوئے معاشرے کے اندر اس طرح کی طرز زندگی گزارنے والے ہیں، وہ باز آ جائے اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے سے۔ اور اگر باز نہیں آئیں گے یہ لوگ جو معاشرے میں آباء و اجداد پر فخر کر کے زندگی گزارنے والے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ذلیل سمجھنے والے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ورنہ اللہ پاک ان لوگوں کو اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل کروا دیں گے جو اپنے ناک کے اندر گن اٹھا کے پھر رہتا ہے، اس سے بھی زیادہ ذلیل کروا لیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاشرے کے اندر انسانیت کو حقوق دے چکے ہیں، اور ہر بندے کا اپنا حق ہے، لیکن مال کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، رنگ نسل کے اعتبار سے کسی کو کسی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ جل شانہ بعض خاندان کے اندر وہ صفات رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بنو اسماعیل کا انتخاب کیا، اور بنو اسماعیل میں سے اللہ نے قریش کا انتخاب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ اور اللہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ بلندیاں عطا فرما دی، وہ رفعت عطا فرما دی، وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور آدم کی ساری اولاد اس کے نیچے ہوں گی، لیکن ولا فخر، میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا ہوں۔ خاندانی صفات اور نسبتیں یہ بہت بڑی چیز ہیں، لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل سمجھ لینا، میں پٹھان ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، اور میں پنجابی ہوں، اور میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ملک کا رہنے والا، میں فلاں شہریت رکھنے والا ہوں،
تم میرے مقابلے میں کیا ہو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، یہ چیزیں شریعت کے اندر نہیں چلتی۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو نسبت ہے، کتنی بڑی نسبت ہے اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھ لینا۔ حضرت امام جعفر صادق، کتنی بڑی شخصیت، کتنا بڑا بلند مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک دن آپ کی تعریف کرتے ہوئے ایک شخص نے بہت بڑے کلمات کہہ دیے اور کہا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو اس خاندان کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ فرمانے لگے ہاں، میں تو اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ نسبت عطا فرمائی ہے، لیکن آگے ساتھ فرمایا بڑی عاجزی کے ساتھ، میں اس پر کوئی فخر نہیں کر رہا، اور میں تو اللہ پاک کے سامنے بڑا شرمسار ہوں کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا جائے ہم نے تمہارا انتخاب کیا تھا، اتنے بڑے خاندان کے اندر ہم نے تمہیں نسبت عطا کی تھی، تم نے کیا شکریہ ادا کیا، کس درجے اس نسبت کو قائم رکھا۔ اور اس نسبت کو قائم رکھنے کا مطلب کیا کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ تم نے ان لوگوں کی کیا خدمت کی تھی۔ آج تو اللہ معاف کر لے، ہمیں نسبت مل جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مخدوم ہو گئے، ہم اوروں کو خادم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ خادم بن کر زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانیت کو ایک بہت بڑا سبق دے چکے، اور کتنا بڑا سبق، جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی غلط سوچ اور فکر کو ختم کرنے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو رنگ کا ایک کالا انسان اور حبشی غلام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور بلال کعبہ کے اوپر چڑھ کے آذان دے دو۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ آذان دے چکے تو اس وقت کچھ لوگ کہنے لگے اوہو یہ کیا ہوا، شکر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد وہ دنیا سے رخصت ہو چکے، انہوں نے یہ دن نہیں دیکھا۔ اتنے ذلت آمیز منظر کہ ایک غلام اٹھ کے وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ آذان دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دن ارشاد فرمایا لوگوں کو مخاطب کر کے، اے لوگوں یاد رکھو اللہ نے تم سے تمہارے آباء و اجداد، ایک دوسرے پر آباء و اجداد کی وجہ سے فخر کر لینا اور ان کی عظمتوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا، یہ ختم کر دے، یہ زمانے جاہلیت کا ایک گن ہے۔ اور یاد رکھو لوگ سارے کے سارے الناس بنو آدم، لوگ سارے کے سارے آدم کی اولاد ہے، وخلق آدم، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے کس چیز سے؟ مٹی سے بنایا گیا ہے، من تراب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے جو خلقت ہے وہ ایک مرد ایک عورت سے ہے، اور تمہیں خاندانوں اور گروہ کے اندر تقسیم کرنا یہ صرف اور صرف تمہارے پہچان کے واسطے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر تم معاشرے کے اندر عزت چاہتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شعوب اور قبائل سے عجم اور عرب مراد ہیں، اللہ نے عجم اور عرب میں انسانیت کو تقسیم کیا، لیکن عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بس انسان تو دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے بر تقی کریم علی اللہ، ایک وہ بندہ ہے جو نیکوکار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے ہاں بڑا معزز ہے۔ دوسرے قسم کا بندہ وہ ہے جو کہ فاجر شقی ہین علی اللہ، جو گناہوں میں مبتلا انسان، فسق و فجور میں مبتلا انسان، بدبخت انسان ہے اور اللہ کے ہاں بڑا ذلیل ہے۔ بس یہ دو قسم کے انسان ہے، دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں انسان کی۔
اب جو چاہے تو نیکوکاروں میں شامل ہو جائے، جو چاہے تو بد کردار لوگوں میں شامل، جو چاہے تو معزز میں شامل ہو جائے اور جو چاہے تو ذلیل لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے معاشرے کے اندر انسان کو انسان پر کوئی فوقیت نہیں دی ہے۔ اگر کسی کی فوقیت اللہ کے ہاں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تمہارے ہاں، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے بڑی عزت والا شخص وہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ ہے، اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ اتقاکم، جو دل کے اندر اللہ کا خوف رکھنے والا ہو۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں تو عزت ہے تقوی والوں کی، لیکن آج ہمارے ہاں لوگوں کی جو عزت بنتی ہے وہ مال کی وجہ سے، لوگ مال کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا لوگ اس کی عزت کریں گے، اور جس کے پاس تقوی ہو لوگوں کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بہرحال اللہ پاک جس کو تقوی بھی نصیب فرما دے، دنیا بھی نصیب فرما دے، بہت اچھی حیثیت اور اعلیٰ زندگی اللہ اس کو عطا فرما چکے۔ اس لیے اصل چیز تقوی ہے، اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے ہر حکم کو پورا کرنے والا بن جائے، اور اس سے اعلیٰ درجہ یہ کہ دل میں جو چیز اللہ کی یاد کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے اس سے اپنے دل کو خالی کر دے۔ یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، اگر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، یقین اللہ جل شانہ خوب جاننے والے خبردار ہے۔ اللہ دلوں کی بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ ظاہر کی دنیا میں انسان کے ذمے وہ عاجز بن کر زندگی گزارنی ہے، اور جو معاشرے کے اندر عاجز بن کر زندگی گزارتے ہیں اللہ کو بلندیاں نصیب فرماتے ہیں، اور جو لوگ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک غلط چیز کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر اللہ کو ہمیشہ ہمیلہ کے نیست و نابود کر دیتے ہیں، اللہ کو پستیوں میں نوازتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں تقسیم کیا ہوا ہے گروہ کے اندر اور قبیلوں کے اندر، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا اللہ کے ہاں اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ جل شانہ خوب جاننے والے خبردار ہے۔ صدق اللہ۔